بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے، جس کا نام نفس ہے۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ شفاعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گناہگار کے لیے جاں فضا ہوگی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ تجھے سیدھی راہ کی خبر دے دوں زاہد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم چومتا جا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ ان کو دیا جا چکا ہوگا سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک اپنے پروردگار کی طرف دیکھنا پیارا ہوگا۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو رزق میں اضافہ ہوگا، اور رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشی میں تب جاؤ جب وہ خود بلائیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ مریض کی فضیلت، مریض کی خطائیں اس طرح گرتی ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ خود سے انصاف کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کے پاس اپنے لیے وقت نہ بچے۔ اپنی قدر کیجئے، اپنا احساس کیجئے، اپنے آپ کو وقت دیجئے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان،
رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ بہترین ماسک وہ ہے جو غیبت، چغلی اور حرام کھانے سے روکے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین۔ انسان کو حکم تھا نفس کو مار دو، لیکن وہ ضمیر کو مار بیٹھا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ میرے مولا، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سنو اے خوبصورت دل، لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے جو تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا ہے۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوتا ہے۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، اور کم سونا۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ اپنے آپ کو عاجز سمجھ، دل سے اللہ کے سامنے گردن جھکا دے، اور دوسروں پر مذاق اور طعنہ زنی نہ کر۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محسنوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے، اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر، ہم اپنی حفاظت کیا کریں گے؟ تو ہی ہماری حفاظت کر، تو مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی کر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص 3 جمعوں کی نمازیں بلا عذر چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ رات گہری تھی، ڈر بھی سکتے تھے، ہم جو کہتے تھے کر بھی سکتے تھے، تم جو بچھڑے تو یہ بھی نہ سوچا کہ ہم تو پاگل تھے، مر بھی سکتے تھے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔